اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن بلوچستان اسمبلی فرح عظیم صاحبہ. فرح صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرح صاحبہ، کراچی میں دہشت گردی کا خطرناک منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے، بہترین کارروائی کی گئی ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو اور اسپیشلی سی ٹی ڈی کو کہ ہمیشہ ان کے جوان جو ہیں، ان کی ٹیم ممبرز ہیں، اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے ہماری حفاظت کے لیے ہمیشہ کام کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اب کل آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا کہ سگار کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ افغانستان میں بلینز روپے کے جو فنڈز ہیں وہ وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، لیکن وہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور بھارتی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انوالو ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. اور یہ بلینز آف فنڈز جو ہیں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے استعمال بھی کی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے آپ کے فتنۃ الہندوستان جو ہیں، پیروکار ہیں آپ کے ہندوستان کے، اور ہندوستان فنڈڈ کام جو ہیں، کاروائیاں یہاں پر ہو رہی ہیں. فالس فلیگ جس طریقے سے انہوں نے بنیان المرصوص مارکا ہے ہمارے سامنے تھا، فالس فلیگ کے ذریعے انہوں نے اتنی بڑی جنگ کی، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا. اسی طریقے سے ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیں کہ بھارت کس طریقے سے انوالو ہے ان چیزوں میں. اور پھر پچھلے دنوں ہم نے یہ دیکھا کرسمس پہ، آپ دیکھیں کہ بھارت میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کیا ظلم و ستم انہوں نے ڈھائے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دینا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی کارروائیاں پاکستان میں کر رہے ہیں. جی فرح صاحبہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عالمی برادری کے سامنے معاملات اٹھاتے ہیں، افغان سرزمین کس طرح استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، افغان حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ ایکشن دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایکشن دکھائی دے رہا ہے. اور آپ کے سامنے کہ بھارت اگر ہمیں ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج بھارت کہاں پر کھڑا ہے. آپ دیکھ لیں کہ یو ایس کی جانب سے جو ہماری ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی اس کی تعریف ہوئی، پوری دنیا نے مانا. اور جس طریقے سے ڈپلومیٹک پلان کر کے اور اسٹریٹجی استعمال کرتے ہوئے آج پاکستان کہاں کھڑا ہے کہ انویسٹرز ہماری طرف آ رہے ہیں، ڈیفنس کے جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کی تو عزت ہو رہی ہے، اور یہی ہماری کوششیں ہیں. ہمیں ہر فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے اور آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یونائٹڈ نیشن، دیکھیں یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے، اب آئی تھنک یونائٹڈ نیشن از انفلوئنسڈ بائی دا کنٹریز جو اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، لیکن مختلف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنیکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اور ہمیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ آواز ہمیں زیادہ اٹھانی چاہیے اور بار بار اٹھانی چاہیے. جی فرح صاحبہ، اس میں مقامی افراد بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو کس طرح روکا جائے اس طرح کی کارروائیوں کا حصہ بننے سے؟ دیکھیں، فیسیلیٹیشن جو کر رہے ہیں کچھ دانستہ طور پہ اور کچھ غیر دانستہ طور پہ کر رہے ہیں، اس کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے ہر لیول پر، گورنمنٹ لیول پہ، میڈیا کے لیول پر، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے لیول پہ، تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی بھی ہو. اور جو دانستہ طور پہ کر رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے سخت سزائیں رکھنی چاہیے. اور جب ایک دو کو آپ ایکسپوز کر کے منظر عام پہ لا کر سزائیں دیں گے تو لوگ یہ کام کرنے سے پھر یہ ہے کہ خوفزدہ ہوں گے.